یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، میرے نیک بندے یہ تین بڑے بڑے مہا پاپ نہیں کرتے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اسلام میں مہا پاپ کیا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو بتا دینا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے۔ یہ تین میجر کرائم ہے اسلام میں، سب سے بڑے گناہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے یہ تینوں کام نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ بہت مصیبت اٹھائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی شرک کر کے، قتل کر کے اور زنا کر کے اللہ کیا جائے گا، ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا۔ اب ذرا اگلی آیت سنیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک چوری کرتا تھا، کل تک حرام کام کرتا تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے اکاؤنٹ کی، اس کے نام اعمال کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وار کریم تیری رحیمی، وار رحیم تیری رحمت، وار کریم تیرا کرم، وار رحمان تیری رحمت کے کیا کہنے میرے بھائیوں، اس اللہ کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ وہ ایک گنہگار اگر سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، بہت مشہور سورت ہے سورۃ البروج، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ اللہ نے سورہ بروج میں واقعہ بیان کیا، کسی دور میں ایمان لانے والوں کو کافروں نے خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے زندہ جلا دیا تھا۔ عربی میں کھائی کو اخدود بولتے ہیں، کھائی کھود کر کے، گڈھا کھود کر کے ایمان والے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ایمان لانے والوں کا جرم کیا تھا؟ آج فلسطین کے شہر غازہ پر اسرائیل بمباری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا؟ قرآن 1400 سال پہلے جواب دیتا ہے، ہر دور میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے ایمان والو، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تم بے قصور رہو گے تب بھی تم کو مارا پیٹا جائے گا، تمہارا جرم یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے ایمان والوں کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا۔ کسی زمانے میں اصحاب کہف، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کی حویلی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لی تھی، ان نوجوانوں نے آپس میں کیا کہا تھا؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر دشمن ہم کو پا گیا تو یا تو جان سے مار دے گا، یا مرتد کر دے گا، کافر بنا دے گا، مشرک بنا دے گا، اور اگر ہم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اہل باطل کا ایک ہی مشن ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى
وَاتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کی محبت چھوڑ دو، اپنے رسول کی محبت چھوڑ دو، اپنے ایمان کی محبت چھوڑ دو، تو ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ہر دور میں ان کا مشن یہی رہا ہے۔ اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کو جلا ڈالا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے ایمان والوں کو کیوں جلا دیا؟ کس بات کی سزا دی؟ سزا اس بات کی دی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئے جو اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور جو اللہ ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، او لوگوں جنہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو قتل کیا اور پھر توبہ نہیں کی، پھر اللہ سے معافی نہیں مانگی، ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ذرا غور کرو، جنہوں نے ایمان والوں کو زندہ جلا دیا اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ جنہوں نے رحمان کے بندوں کو جلا ڈالا، اللہ کے بندوں کو زندہ جلا دیا، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ رحیم کی رحمت ہے، یہ اس رحمت والے رب کی یہ شان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اب ایک آیت میں قرآن کی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی یہی آیت ہے۔ جو کوئی گنہگار ہے، کسی نے اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، آؤ تیرا رب تجھے آسرا دلا رہا ہے، تیرا رب تجھے امید دلا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تم پر کرم کرنے کو تیار ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پوچھا کسی سے اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، ورنہ جس کا یوٹیوب پر ویو زیادہ آتا لوگ اس کو بتا دیتے یہ سب سے بڑا عالم ہے کہ نہیں؟ آج تو بھائی یوٹیوب کے حساب سے عالم کا کیٹیگرائزیشن طے ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں آ جائیں تو میرے فالوور سے زیادہ ان کے فالوور نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا کہتی ہے صاحب بہت بڑا اسکالر ہے وہ، ایسے اسکالروں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کسی کے فیس بک پر دیوانے چند لوگ ہو گئے، یوٹیوب پر اس کے فالو کرنے والے، اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے والے اور لائک کرنے والے چند لاکھ ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا صاحب سب سے بڑا علامہ بن گیا۔ نہیں میرے ساتھی، علم الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے۔ علم الگ چیز ہے اور دنیا والوں میں لائک پا لینا الگ چیز ہے۔ اس آدمی نے 99 لوگوں کے قاتل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ فلاں کے پاس گیا تو وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ واٹ از دا ڈیفرنس بٹوین عالم اینڈ راہب؟ راہب اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عالم کہتے اسکالر کو اور راہب کہتے عبادت گزار کو۔ راہب تو تھا، اسکالر نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عبادت بہت کرتا تھا، عالم نہیں تھا۔
وہ گیا 99 لوگوں کا قاتل. پوچھا بھائی میں نے 99 لوگوں کا خون کیا ہے, میں توبہ کر سکتا ہوں کیا؟ کہا کیا ہے میرے بھائی, تو 99 لوگوں کا قاتل